تو حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا، اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے، تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا، اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا، اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلف کہاں تک رکھنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی زلفیں بالکل عورتوں کی طرح کاندھے سے نیچے لہراتی ہوئی رہتی ہیں اور وہ اسے سنت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں چوٹیاں بھی باندھتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ جو ہے نا کچھ جو ہے مداری لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ لوگ زلف وغیرہ عام طور پر رکھتے ہیں۔ ان کی بھی زلف آپ دیکھیے یوں بڑے بڑے زلف باقاعدہ اس کو سر میں گھما کر امامے کی طرح باندھا جاتا ہے۔ تو بھائی شرعی حیثیت کیا ہے انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کا زلف کتنا رہتا تھا، اس کے متعلق 3 روایت ہیں۔ پہلی روایت حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کان تک تھے، یعنی آدھے کان تک۔ یہ ہمارا آدھا کان ہے نا، تو حضور کے زلف جو ہے آدھے کان تک ہوا کرتے تھے، اس سے بڑے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال گنجان یعنی گھنے تھے اور کانوں کی لو تک تھے، یعنی یہ ہمارے کانوں کے لو ہے نا، یہاں تک حضور کے بال ہوا کرتے تھے زلف آپ کے۔ تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے کچھ بڑے، یعنی یہ لو ہے اس سے کچھ نیچے، اور شانوں سے کم تھے۔ یہ ہمارا شانہ ہے نا، کندھا جسے کہتے ہیں، تو کندھوں سے کم اور کانوں سے تھوڑے بڑے، اتنے ہوا کرتے تھے۔ اب ان تینوں روایتوں کو ہمارے علماء کرام نے جمع کیا ہے اور تطبیق دی ہے کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال بڑے ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ شانوں تک پہنچتے تھے، اس سے نیچے حضور کے بال زلف مبارک نہیں ہوا کرتے تھے، اور جب حضور اس کو کٹواتے تھے تو اس کی حد یا تو کانوں کی لو تک ہوتی تھی یا آدھے کان تک ہوتی تھی۔ یہ کٹوانے کی صورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ شانوں تک۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ شانوں تک گیسو جائز ہیں، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ گیسو یعنی زلف، شانوں تک یعنی یہ مونڈے تک جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ شانوں سے نیچے تک یعنی کندھے سے نیچے بال کا جانا یہ عورتوں کے لیے خاص ہے اور مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بالکل زلفیں لہراتی ہوئی شانوں کے نیچے تک رکھتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں۔ حضور کے بال مبارک زلف مبارک زیادہ سے زیادہ شانوں تک بڑے ہوتے تھے، اس سے نیچے حضور کے نہیں جاتے تھے۔ اس سے نیچے یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ زلفیں رکھتے ہیں اور زلفوں میں چوٹیاں باندھتے ہیں یا اس میں جو ہے مردوں کی طرح عورتوں کی طرح گتھیاں لگا کر اسے لمبا کرتے ہیں، تو یہ بالکل شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ شانوں سے نیچے زلفیں رکھتے ہیں تو وہ زلفیں سنت کے بالکل خلاف ہے اور عورتوں کی مشابہت ہے اس میں، مردوں کے لیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مردوں کے لیے زلف زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہونے چاہیے، یا کان کی لو تک یا آدھے کان تک، اس سے نیچے شانوں سے نیچے جانا یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔